لگا ہوئی ہے لسی کا بٹکا بھی. السلام علیکم، گڈ مارننگ اور بہت بہت خوش آمدید ہے دھرتی کی صبح میں. اور میں ہوں ایمی خان. ہمیشہ ہر روز میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کے گھروں کی بیل بجائے بغیر، ناک کیے بغیر آپ کے گھروں کے اندر ہوتی ہوں. کیونکہ میرے ساتھ ہوتا ہے گلدستہ. میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ شخصیات، وہ مہمان، وہ لوگ جو اپنی اپنے مقام پہ، اپنی اپنی لائف میں، اپنی اپنی جرنی میں ان کا ایک چھوٹے گولز رہے ہیں اور وہ گولز ان کے لیے بہت بڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں آنے والے ہرٹلز، آنے والی پریشانیاں، آنے والی تکالیف ان گولز کو چیلنج کرتی رہیں اور انہوں نے کر دکھایا. پھر جب وہ وہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہاں تک تو آ گئے، اب اس سے آگے کیوں نہ، اس سفر کو روکا نہیں. کہتے یہ ہے کہ عورت کا سب سے پہلا کام اس کا گھر بسانا ہے. معاشرتی طور پہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے سسرال کو اگر اچھے سے رکھ لیا تو ہم بہت ہی زبردست اور کامیاب خواتین ہوتے ہیں. اور لیکن کچھ خواتین ان تمام معاملوں کو پورا کرتے کرتے کچھ ایکسٹرا انرجی بھی رکھتی ہیں، کچھ ایکسٹرا گولز رکھتی ہیں، کچھ ایکسٹرا اچیومنٹس رکھتی ہیں. اپنے ذہن کی لڑائی میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں انہیں بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہیں، بہت ہی زبردست طریقے سے پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کے اندر جو انرجی رکھی ہوتی ہے وہ بڑی پازیٹیو اور کچھ کر دکھانے والی رکھی ہوتی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ صرف ایک ماں بن کے پالیں بلکہ ایک بزنس وومن، بزنس آئیکن بن کے بھی پالیں، کامیاب بن کے پالیں. جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں تو وہ صرف ایک بیوی نہیں ہوں، ایک عورت نہیں ہوں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. وہ ایک ایسی ہستی ہوں جہاں سے ان کے گھر کی طرف یا ان کے رشتوں کی طرف کوئی بھی منہ اٹھائے اور ان کی طرف آئے تو وہ کہیں کہ ہاں بھئی یہاں سے میری طرف سے یہ سپورٹ اس رشتے کو، اس ریلیشن کو، اس کو مل سکتی ہے. وہ ایک ایسی بہو ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ یار میں صرف بہو نہیں ہوں، اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ ہوں. آپ جب میرا نام لیں تو میرا نام آپ کی شناخت بنے. آج ایسی ہی کچھ خواتین ہمارے ساتھ ہیں. اور صرف یہی نہیں، پاکستان میں سلور جولری کو متعارف کروانا. جب ہم یہ کہہ لیں کہ جولری سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے تھے خواتین، کیونکہ زیورات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں اور ان کا کسی بھی طرح کا ہار سنگھار اس چیز کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. میں خود جولری کے معاملے میں بڑی اوور سینسٹیو ہوں. خیال رکھنا، کون سا کلیکشن ہونا چاہیے، کس طرح کے کپڑوں پہ کیا چیز چلنی چاہیے، ہر چیز بہت خوبصورت نہیں لگتی، ہر کسی کی آنکھ کو نہیں بھاتی، تو اپنی کلیکشن کیسی ہونی چاہیے. اگر یہ سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو دھرتی کی صبح بنتی ہے. یعنی یہ وہ پلیٹ فارم بنتا ہے جہاں دھرتی کنیکٹ ہوتی ہے. تو ہے نا آج کی صبح بھی زبردست اور شاندار سی. اور آج میرے پاس جو مہمان ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کا انٹرو کرانے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں اور آپ جان جائیں، کیونکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ اپنی اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں. ان کی اس ایونٹ کو، اس اوکیزن کو بہت اسپیشل بنا دیتے ہیں. کیونکہ آپ کا ایونٹ، آپ کی اوکیزن تب اسپیشل ہوتی ہے جب آپ کا بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے. لمیٹڈ بجٹ میں کام کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کی وشز کو، ان کے ایونٹ کو بھرپور انداز میں پریزنٹ کرنا اور انہیں خوب سے خوب تر لگوانا اور لگنا، کیونکہ یہ انسان کا ایک حق ہے. اور جب بات عورت کی آتی ہے تو عورت کا تو پیدا ہونا ہی خوبصورت لگنا یعنی اس کا حق ہے. تو یہ جب حقوق کی بات آ گئی، اور جیسے میں نے بگننگ میں کہا کہ یہ حقوق وہ خواتین استعمال کر رہی ہیں جو خود ہوم بیسڈ، سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس وومن بھی ہوں، بزنس آئیکن بھی ہوں. اور گھر بیٹھے، کیونکہ کووڈ نے بہت سارے لوگوں کو یہ سلیقہ سکھایا کہ گھر بیٹھے ارننگ کیسے ہوگی. کچھ لوگوں کے ہڈن ٹیلنٹس کو بھی کووڈ سامنے لے کر آئے، اسکلس کو ڈیولپ کیا. اور آج جو یہ میلہ سجا ہے، میرے ارد گرد اتنے کلرز ہیں، اتنے خوبصورت کلرز ہیں کہ جیسے ہی میں انٹر ہوئی ہوں اسٹوڈیو میں تو مجھے بہت اچھا لگا. کیونکہ ایسے کسی بھی ایسی صبح کا آغاز ہو جس میں رنگ بہت سارے ہوں، جس میں لوگ بہت رنگین ہوں، تو وہ صبح کو چار چاند لگ جاتے ہیں. یہاں میں آپ کو ملاؤں گی ہمارے انٹرپرینورز ہیں. ورک فرام ہوم بزنس کس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہوم بزنسز کیا ہوتے ہیں، اس کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے اس کی بگننگ، انیشل اسٹیج کیا ہوتا ہے، کہاں سے یہ خیال آنا چاہیے کہ بزنس فرام ہوم کس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے. یہ تمام کیوز، یہ تمام کویشچنز، یہ تمام کیوریز آج ہم پوچھیں گے. لائیو کالز بھی لیں گے، باتیں بھی کریں گے، ڈسکشن بھی ہوگا.
سلور جولری کیا ہوتی ہے, اور میرے پاس آپ یقین مانیں میرے بالکل ساتھ جو جولری ہے, میرا تو دل چاہ رہا ہے جب میں نے نظر ڈالی تو بس کون سی کم کون سی زیادہ یہ کہنا مشکل ہے. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں, سلور جولر ڈیزائنر ہیں یہ, اور ابو روحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف آمد کا آپ کی, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ صباحت صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, ڈریس ڈیزائنر ہیں, اور جامنی بائی عظمیٰ صباحت, ایسے ہی ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت پیاری لگ رہی ہیں, بہت شکریہ آمد کا. امرین عاطف, یہ ہمارے پاس ہے نیو آئیڈیاز کلیکشن بائی امرین, بیگز بناتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کے بیگز تو مجھے دیکھ کے بہت خوبصورت, اتنے کلرفل, اتنے حسین, اور جیسا ڈریس آپ کا, جیسی آپ کی پرسنالٹی. آپ تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت شکریہ. اچھا, یہاں میں عظمیٰ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے بگننگ میں کہا کہ انٹرپرینور ہونا, بزنس فرام ہوم. آپ بزنس تو کہتے ہیں کہ یار جب بزنس کی بات آتی ہے کہ بڑا کچھ آپ نے اسپینڈ کرنا ہوگا, بہت کچھ اس میں اپنا انپٹ دینا ہوگا, آپ کو انویسٹمنٹ بہت چاہیے ہوگی, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہوم بزنسز بھی ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, آپ کے لیے کوئی ہرڈل نہیں ہے. اگر میں اپنی اگزامپل دوں, میں نے ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد میں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہر 2 سال پہ موو کرتی رہی, اور کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ہم رہے جہاں پہ کوئی بھی ریسورسز نہیں تھے, لیکن میں نے اس وقت بھی کام کرنا نہیں چھوڑا. اس کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ آپ کو شوق ہو, آپ کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کریں, کیونکہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے اگر آپ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو گھر بیٹھی خواتین ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو, کہ بھئی ان کے لیے یہ ہے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں, کس طریقے سے کام کرنا ہے. دن میں آپ اپنے گھر کو مینیج کریں, تو اگر رات میں آپ تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہیں تو آپ اس وقت کوشش کریں کہ اپنے کام کو, جو بھی تھوڑا سا بھی آپ کو شوق ہے, آپ سیکھیں. اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ آپ کو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو چکی ہے. ہم نے اس وقت کام شروع کیا جس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو پیشن اگر ہے اور آپ کے اندر لگن ہے تو آپ ایک مسلسل جدوجہد سے کامیابی کو. اچھا امرین, مجھے بتائیں کہ عورت کو کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ روٹی بنا لی, سالن بن گیا, تو بچے آئیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے, اور تو ساس ان کی تو ایج ایسی ہے وہ تو کرنی, پھر نندوں کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے, پھر شوہر سب سے زیادہ جس میں سارے رشتے بسے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بعد یہ ساری چیزیں نبھانے کے بعد اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا, اپنی انرجی ڈائیورٹ کرنا, پھر یہاں تک آنا کیسے؟ بس یہ ہے کہ شوق ہوتا ہے انسان کی, لگن ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک شوق ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اچھا بچپن سے ہی تھا کہ کچھ بزنس مائنڈ تھا دماغ کے, بھائی کچھ پہلے کبھی کوئی بزنس کیا؟ نہیں, شروع سے ہی ہے. اور میں 6 کلاس سے ماشاءاللہ یہ بیگز بنا رہی ہوں, جبکہ میں نے سیلنگ وغیرہ جب نہیں کرتی تھی, شوق میں اپنے ڈریسز کے ساتھ میچنگ کے بنا لیے. لیکن جب پھر والد صاحب سے سب نے کہا اس کو بزنس کرائیں, ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس دور کے حساب سے واقعی کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا کہ نہیں رہنے دو, شادی کے بعد کرنا, کوئی کہے گا والد اس طرح بچیوں سے وہ کروا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چلو ان کا پیشن ہے. پھر شادی ہو گئی, فیملی ہوئی, پھر یہ ہے کہ ہسبینڈ سے سپورٹ ملی ہسبینڈ, بالکل ایسے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. جہاں ابو روحان صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھوں, جہاں اور کہتے ہیں کامیابی ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, وہیں ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں جنس بنائی ہیں. پہلے میں بوڑھا آدمی ذرا سی بات لمبی کرتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ محبت پیش کر رہا ہوں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. بالکل. تو میری دعا آپ کے لیے ہے کہ یہ جو دھرتی ہے آپ کے چینل کی, اللہ اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین, الہی آمین. ایک بات ہو گئی. دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا, ماشاءاللہ یہ کامیاب خواتین بیٹھی ہیں. دیکھیں, بینگ اے مسلم میں یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ ایک بزنس لیڈی تھی. بالکل کامیاب ترین بزنس لیڈی تھی.
اور اگر آج کے دور کی ہماری یہ خواتین کاروبار کر رہی ہیں تو یہ نبی کی زوجہ کی سنت نبھا رہی ہیں اور اس کی کتنی خیر و برکت ہے. میں تو اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ میں ہو سکتا ہوں میں ایک بزرگ آدمی ہوں تو شاید میری باتیں نوجوان سنیں تو ان کو کچھ حاصل ہو جائے. عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اگر اندر سے آواز آ جائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. اور کامیابی کی بنیاد دیوانگی ہے. یہ انکل ابو روحان آپ کے I started practical life as a waiter, Intercontinental Raj PCA. ایک دہلی والے لوگ سنار لوگ کا بیٹا جا کے بیرا بن جائے. مجھے بڑا شوق تھا بابو جی بننے کا. تو دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ان ہوٹل انڈسٹری. اور میں دیکھنے والوں سننے والوں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت اور محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ بیرا جنرل مینیجر بنا اور یہ آپ کے سامنے انکل بیٹھے. ایک پورا سفر گزرا. تو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ پلیز نیور ٹو لیٹ. نیور ٹو لیٹ کیوں کہوں گا؟ 55 سال کی عمر میں ساری دنیا کے پاکستان آیا, بھوک کے آیا, ریٹائرڈ ایز جنرل مینیجر 5 اسٹار ہوٹلس. میں پاکستان آیا. ہوتا ہے زندگی میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں. شاید میری باتیں نوجوان جو سن رہے ہیں خواتین شاید مجھے یاد کریں گے کبھی. تو میں نے پردیش میں رہنے والا آدمی 18 سال سے 55 سال کی عمر تک پردیش میں رہا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیسے بیہیو کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے لوگوں کے ساتھ میں. تو کچھ میں نوکری والا آدمی 32 ملک ایسے تو نہیں دیکھنا جب پیسے آتے خرچ کرتے ادھر چلے گئے. 32 ملک ٹریول کیا ہے میں نے. تو عزیزوں کچھ پیسے تھوڑے بہت تھے تو میں نے یہاں پہ پھر وہ لوگ کہنے لگے بھی اس میں لگا لو اس میں لگا لو. ودن 2-3 منتھ انہوں نے مجھے ہری جھنڈی دکھا دی. زیرو, بالکل بگ زیرو میں ہو گیا. اب یا تو میں ہوٹلیئر تھا میری تعلیم و تجربے سے, یا میں ننیال ددیال سے خاندانی جولر الحمدللہ. تیسرا کام تو مجھے آتا نہیں. اور میڈیا کا شکر ہے کہ وہ مجھ سے لکھا ہوا کہہ رہا پڑھوا کے تیسرا کام بھی سکھا دیا میڈیا نے مجھے. تو ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھنے والوں پلیز سن لو, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جو مذہب جو دین آپ فالو کرتے ہیں اس سب کا رب ایک ہے. اسی کی حاضری میں رہو. وہ رب کسی کو بالکل ایسے ہی ہے, وہ دینے والا ہے, اس کا وعدہ یہی ہے. بالکل اس کا وعدہ ہے. So I'm sharing this quickly this thing. I became zero. پاکستان میں کچھ نہیں جانتا کیا کروں. تو میرے پاس بے شوقین آدمیوں کی گھڑیاں انگوٹھیاں وغیرہ تھیں وہ بیچیں. اور جیسے وہ ایک بیرا جنرل مینیجر بنا, I worked with Sheraton Marriott hotels around the world. میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ میرے ماموں ہیں, میرے بزرگ میرے باپ کی جگہ ہیں. تو ان کی دکانوں کے پیچھے دوپٹہ گلی ہے کراچی میں, وہاں ایک ان کے شٹر کے پیچھے جگہ فٹ پاتھ پہ خالی تھی. تو میں نے کہا یار کیا کروں. پھر ریسرچ کیا اور کہا کہ چلو چاندی کی جوڑی بناتے ہیں, کیونکہ وہ دور آج سے 26 سال ہو گیا پاکستان آ گیا جب 8,000 روپے تولہ سونا تھا اور چاندی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو جب میں پردیش میں رہتا تھا تو رولیکس وغیرہ گھڑیاں, ڈیزائنر گھڑیاں, وہ اس کی کاپیاں ملتی تھیں. لوگ اپنا شوق پورا کرتے تھے. اندر سے آواز آئی کہ ہیرے اور سونے کا نیم البدل, چاندی کے ڈھانچے میں بنا کے سونا چڑھا دو, لوگوں کا شوق پورا ہوگا. اس دور میں 85 روپے تولہ چاندی تھی, آج مہنگی ہو کے بھی 2,700 روپے. بالکل ایسے ہی ہے. کہیں سے تو آغاز ہوتا ہے, کہیں سے تو وہ جیسی آپ نے بات کی کہ آواز اندر سے آتی ہے کہ کچھ کرنا ہے آپ نے, اور اسپارک ہوتا ہے. یہ اسپارک, یہ انرجی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کب بزنس کی طرف آ جاتی ہے؟ اچھا امرین یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا شوق, اور والد نے کہا کہ بیٹیوں سے کام کروائیں گے. اچھا کیونکہ میں اس انڈسٹری میں آئی تو میں بھی دیکھا جائے تو ایک اپنی کمپنی کی CEO ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں, ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ تھا کہ نہیں بیٹیوں سے یہ وہ انسان وہ کہتا ہے
लेकिन बेटियों के बाप जो होते हैं ना उन्हें बड़ा पता होता है कि मेरी बच्ची क्या करने वाली है, कितने कितने लोगों पे भारी है या कैसे कहाँ तक जाएगी. कोई तो आपने जैसे कहा कि मैं फ्रॉम स्कूल लाइफ आप ये काम कर रही थी, उस वक्त सेल नहीं करती थी, उस वक्त काम इस नौयत का नहीं था जितना अब आप कर रही हैं. लेकिन वो जो पहला टाइम था जब आपने ये चीज़ बनाई होगी, जब माँ बाप की सपोर्ट होगी, वो सरप्राइजिंग मूवमेंट आपके, देखिए आपके फादर भी सपोर्टिव थे, आपके हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं. घर से एक औरत का काम करना आपको क्या लगता है इस वक्त कितना मुश्किल है? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है वो जहन नहीं होता वैसा जैसे कमर्शियल औरत का होता है या कमर्शियल इंसान का होता है. घर से काम करना कितना मुश्किल है, हर्टल्स क्या हैं? इसके साथ साथ कि आपके घर में सपोर्ट भी हो रही है, फाइनेंस सब हमें डिस्टर्ब करते हैं, आइडियाज़ डिस्टर्ब करते हैं, या हमें स्पॉन्सर्स या हमारी मार्केटिंग या हमारी सेल, क्या चीज़ हमें घर से डिस्टर्ब कर रही होती है या हम उसको उस पर काम हमें करना चाहिए? ये है कि बचपन की बात बताती हूँ कि जैसे जब मेरे फादर थे तो वो कहते थे कि ये मेरी फ़नकार बेटी है, क्योंकि जब वालिद साहब देखते ना कि हाँ इस बेटी में मेरे कितने माशाल्लाह गुर हैं कि वो कर सकती है, वो बचपन से ही देखते थे कि माशाल्लाह ये टैलेंटेड है. फिर ये है कि शुरू करती रही, फिर ये है कि मार्केटिंग में थोड़ा वो हुआ कि भाई अपनी चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ें. अच्छा, मैं कराची वुमेंस क्लब बाय उफेरा के जानिब से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और उनके ग्रुप में शामिल हूँ. वो ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं, उन्होंने मुझे प्रमोट किया मेरी प्रोडक्ट देख के, मेरे बैग्स देख के. ऑब्वियसली देखिए आपका काम जब अच्छा है ना तो कोई भी आपको अपने साथ जोड़ेगा. जी. असल तो हमारा काम बोलता है, काम बोलता है तो लोग जुड़ते हैं. आज आप इस चैनल पे हैं, कल आप कहीं और हैं, किसी और मकाम पे होंगी. तो घर से जो चीज़ स्टार्ट होती है उसमें आपको क्या लगता है एक औरत के लिए क्या हर्टल्स आ रहे होते हैं? हर्टल्स ये होते हैं कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी होता है. फाइनेंशियल होता है. फिर ये होता है मार्केटिंग का कि हम अपनी चीज़ कैसे वो करें, दिखाएं कि हमारी सेल हो. ठीक है, थोड़ा सा फैमिलीज़ इशू होते हैं थोड़े बहुत कि अगर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट देते हैं. मेरी वालदा ने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ और इतनी सारे सलीक़ा सिखाए सारी चीज़ें बनानी. वो खुद इतनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर थी, हमें इतने डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहनाए तो उन्हें देख देख के ये हम तो फिर आपको मदर से आया ना? जी, मेरी तो फिर वालदा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड थी, तो उनके जो वो मेरे अंदर समा गया टैलेंट माशाल्लाह. अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे. बिल्कुल, आमीन इलाही आमीन. अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को आज जो मैं कुछ हूँ उनकी दुआओं से हूँ और अपने हस्बैंड की सपोर्ट से कि आज मैं यहाँ हूँ. होते हैं बहुत से नहीं सपोर्ट करते, लेकिन करना चाहिए. हम लोग इतनी टैलेंटेड ख़वातीन हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाएगी, हमें पैसे की वो नहीं, थोड़ी सी भी आप काम से शुरू करेंगी ना, ख़वातीन हिम्मत करेंगी तो वो बहुत आगे निकल सकती. ये नहीं सोचे नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे आगे बढ़ें. आप थोड़े से शुरू करें, आपका हिम्मत, हौसला, अल्लाह पे यकीन और भरोसा आपको आगे ले जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, यहाँ पे मैं उज़्मा के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ और कहीं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ एक चाय का सिप लेना है और इनको भी पिलाना है ताकि ये जो इतनी पॉजिटिव हैं और इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम शुरू कर रही हैं, ये मज़ीद और एनर्जी इनको एक किक मिले, एक बूस्ट मिले. ब्रेक से वापस आके मैं उज़्मा से पूछूँगी कि कपड़े तो कपड़े होते हैं, अब वो कोई भी हो, किसी भी तरह के हो, किसी भी मिजाज के हो, किसी भी रंग के हो, खूबसूरत लगते हैं. और औरतों की सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी जो होती है वो लिबास होता है. वो लिबास से ही कहानी शुरू होती है, फिर मेकअप पे आती है, हेयर स्टाइल पे आती है, ज्वेलरी पे आती है, बैग पे आती है, फुटवेयर पे आती है. जो लिबास होता है ना, कहते हैं पहनो जग भाता और खाओ मन भाता. तो कहाँ से कैसे एक औरत का क्या मिजाज होता है लिबास के मामले में, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर हैं, घर से काम शुरू किया है, इनकी क्या जर्नी रही एक औरत तक अपना काम पहुंचाने के लिए. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. धरती की सुबह में आपने कहीं नहीं जाना. जज्बावी है